अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई है और आपको बताते चलें कि कामरान गुलाम ने टीम में जगह बनाई है और बहुत दिन से ये बात चल रही थी कि कामरान गुलाम को कब मौका मिलेगा। ही इज रिप्लेसिंग अजहर अली, जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले रिटायरमेंट का ऐलान किया था और कराची टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट था। साथ साथ हसन अली ने मोहम्मद अली की जगह टीम में कम बैक किया है। हसन अली जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। हारिस रऊफ, जो कि इंजरी की वजह से आखिरी 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाए थे, वो अब भी टीम में नहीं है, जबकि कहा जा रहा है कि नसीम शाह अब फिट हो गए हैं, इस वजह से उनको स्क्वाड में वापस शामिल कर लिया गया है। इस न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड पे हम बात करेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमीज राजा की जगह नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाने की मंजूरी दे दी है। ये खबर पिछले 4-5 दिन से सर्कुलेट कर रही थी और ये खबर हमारे लिए ब्रेक की थी हमारे नुमाइंदे शाह खालिद ने। शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह खालिद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम नजीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शाह खालिद, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये डिटेल्स आपके पास मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 4-5 दिन से आ चुकी थी, ये क्या डिटेल्स थी, पहले ये दीजिएगा हमें। देखिए, ये गुज़श्ता हफ्ते की बात है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी नजम सिटी की, तो ये डिसाइड हुआ था कि जो पुराना आइन है 2014 का वो बहाल करते हैं। शुरू में ये डिसाइड हुआ था कि जो नया आइन है उसमें तरामीम कर देते हैं, तो नजम सिटी ने उनको कहा कि जो पुराना आइन है उनको बहाल करते हैं, क्योंकि जब अगर हम पुराना आइन बहाल नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बहाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब नया आइन बन गया 2019 में तो उसका नुकसान ये हो गया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का खात्मा हो गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ये सारा कुछ खत्म हो गया। तो मुलाकात में एक तो ये बात सामने आई थी, जो अक्सर जो हमारे जर्नलिस्ट थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो अब एक तो 2014 का आइन बहाल होगा, ऊपर से रमीज राजा की जगह अब नजम सिटी जो है वो चेयरमैन पीसीबी होंगे और इसकी मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दे दी है। अब जरा ये बताते हैं कि अभी उन्होंने ये सारा अनाउंस करना था और नोटिफिकेशन जारी करनी थी, लेकिन अब कुछ ही देर में या कल तक कभी इम्कान है कि ये खबर जो है बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी और प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, 4 नोटिफिकेशन है, वो 4 नोटिफिकेशन कौन कौन सी हैं? देखिए, जब मुलाकात के बाद ये डिसाइड हो गया कि नजम सिटी अब चेयरमैन पीसीबी होंगे, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2014 का आइन बहाल करेंगे। जब 2014 का आइन बहाल होगा तो इस हवाले से एक नोटिफिकेशन वो जारी करेंगे। उसके बाद 2019 का जो आइन है वो खत्म किया जाएगा और 2019 में वजीर आजम, उस वक्त के जो वजीर आजम थे, उन्होंने जो 2 नाम दिए थे उन नामों को निकाला जाएगा, खत्म किया जाएगा। और जो आखिरी और जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि एक उबूरी सेटअप बनाएंगे, जो न्यूजीलैंड के सीरीज है और जो अभी अपकमिंग सीरीज है ना, उनके लिए एक उबूरी सेटअप बनाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि किसने खेलना है और किसने नहीं खेलना। ये वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डिसाइड किया था नजम सिटी के साथ मुलाकात में, लेकिन अभी जिस तरह आपने बात की कि जो मौजूदा सेटअप है उन्होंने ऑलरेडी टीम अनाउंस कर दी है और उनका यही कहना, जो नाम है वो सामने भी आ चुके हैं। तो अब जब ये चारों नोटिफिकेशन सामने आ जाएंगे तो उसके बाद बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि आया नजम सिटी ने आके जो टीम अनाउंस किया है उसके साथ जाना है या उनमें कोई चेंजेस उन्होंने करने हैं। अब कुछ ही देर में कभी इम्कान है कि जब ये चारों नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और बाकायदा तौर पर वो चार्ज लेंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिसाइड होने हैं। लेकिन ये बात डिसाइड हो चुकी है कि अब नजम सिटी पीसीबी के चेयरमैन होंगे और वजीर आजम ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खालिद साहब, इस पूरी सिचुएशन को आप कैसा देखते हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमीज राजा की जगह नजम सेठी को नए पीसीबी चेयरमैन की मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे मुल्क में रवायत चली आती है कि हर रिजीम चेंज के साथ ही क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी बदलता है।
تو موجودہ حکومت بھی اس روایت کو جاری رکھے ہوئے ہے. تو نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ اس سے پہلے 2 دفعہ چیئرمین بن چکے ہیں. ایک دفعہ 2014 میں جب نئی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی اور وہ ذکا اشرف صاحب کو ہٹایا گیا, جن کو بلایا گیا, وہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا, کئی مہینے کئی ہفتے چلتا رہا. جی بالکل. تصفیہ یہ ہوا کہ وہ نجم سیٹھی صاحب عہدے سے ہٹ گئے اور ان کا مقرر کردہ چیئرمین جو شخصیت جو تھی وہ شہریار خان صاحب, وہ دوسری دفعہ چیئرمین بن گئے اور یہ ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے. غالباً کوئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر یا کچھ ایسا عہدہ بنایا گیا تھا جس میں کام کاج جو تھا وہ تقریباً انہی کے ہاتھوں سے ہوتا تھا. تو اس طرح یہ رہے 2017 تک, اور اس کے بعد شہریار خان صاحب کے 3 سال مکمل ہوئے بالکل, اور ان کو دوسری دفعہ چیئرمین بنایا گیا. جب وہ چیئرمین بن گئے اور تقریباً 1 سال شاید رہے تھے اس عہدے پہ, پھر حکومت بدلی اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور جس کے نتیجے میں ان کو ہٹایا گیا اور احسان مانی صاحب کو بنا دیا گیا. تو اب چونکہ پھر حکومت بدلی ہے تو رمیز راجہ صاحب کو شاید سال سوا ہوا ہے, ان کی کارکردگی کوئی قابل ذکر نہیں ہے. ایگزیکٹلی بات تو یہی ہے نا کہ دیکھیں ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ پی سی بی چیئرمین چینج ہونا یہ روایت اچھی نہیں ہے, لیکن رمیز راجہ کی کارکردگی بھی اتنی ہی اچھی نہیں ہے. تو اب یہ تو ہونا تھا, دس چینج واز انیویٹیبل. کیا کہیں گے؟ جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. رمیز راجہ دیکھیے وہ جو یہ یہاں پہ بات عجیب ہمارے ملک میں ہوتی ہے جو کسی اور ملک میں نہیں ہوتی کہ جی کوئی کرکٹ کھیلنے والی شخصیت جو ہے سابقہ ٹیسٹ کرکٹر اس کو بنایا جائے اور وہ کام بہتر کرے گا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیسا بہتر کام انہوں نے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنی خرابی اس دور میں ہوئی ہے شاید پہلے کلب کرکٹ جو تھی گراس روٹ لیول کی کرکٹ اس پہ بالکل توجہ نہیں ہو سکی. بورڈ کا آئین جو ہے اس کا بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا تھا. باقی جو ٹیسٹ کرکٹ میں معاملات ہیں وہ ایک تاریخی قسم کی شکست ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم کو. وائٹ واش جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ دراصل سوچ ہی غلط ہے. یہ کرکٹ ایڈمنسٹریشن ایک اور چیز ہے, کرکٹ کی کھیلنے کی صلاحیت ہونا دوسری چیز ہے. اگر یہی بات ہوتی تو پھر تو سارے ملک کے پاس ایسے ایسے عظیم شخصیات ہیں کرکٹ کھیلنے والی, ان سب کو چیئرمین ہونا چاہیے تھا. ویسٹ انڈیز میں ویوین رچرڈ کو ہونا چاہیے تھا یا لارا کو بلا دے. انگلینڈ میں بوتھم اور اس طرح کے سابقہ کھلاڑی موجود ہیں. انگلینڈ میں انڈیا میں بیسکلی یہ ایک ایڈمنسٹریٹر کی جاب ہے اور کوئی اسی طرح کا سوٹیبل. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ آئی سی سی کا ماحول ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے بہت ہی یعنی اس کا خیال رکھتے ہیں اور وہ کھلاڑیوں کی جگہ پہ رکھتے ہیں. اور ایڈمنسٹریٹر جو ہوتے ہیں وہ جیسے ہوتا ہے نا استاد یا گرد کا معاملہ ہوتا ہے, وہ استاد کا ایک رتبہ ہوتا ہے, اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے, اس کی ویژن ہوتی ہے, تو وہ اور چیز ہوتی ہے. تو یہ سوچ ہی یہاں پہ غلط ہے. تو رمیز راجہ اس کا شکار ہوئے اور نکل گئے. اب نجم سیٹھی صاحب تیسری دفعہ بنے ہیں. میرے خیال میں جب شروع میں آئے تھے تو کرکٹ سے کوئی ان کو زیادہ واقفیت نہیں تھی, لیکن 4-5 سال جو یہ رہے ہیں کرکٹ بورڈ سے وابستہ 14 سے 18 سال, اس میں انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے. میں یعنی محسوس کرتا ہوں بالکل صحیح کہ آپ یہ معاملات کو کچھ بہتر سمجھتے بھی ہیں. اور ایک خاص چیز جو ان کی میں کہنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو پی ایس ایل کا پروگرام تھا اس کو بڑی خوبی سے چلایا, آگے بڑھایا اور اس کو تقویت دی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خالد محمود صاحب, پی سی بی چیئرمین ہمارے, اور اب آج اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد صاحب, خالد صاحب بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ رمیز راجہ کا ٹائم جو ہے وہ بالکل اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ان کی تعریف کی جائے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی نے اپنے ٹائم میں بہت کچھ سیکھا اور بہت چیزیں بہت اچھی طرح سے چلائیں. اور ساتھ میں وہ جو ڈیبیٹ ہے کہ کرکٹر کو چیئرمین ہونا چاہیے, اب تو خیر بھارت بھی یہ والی چیز کو فالو کر رہا ہے, بٹ لیکن ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے مینلی, یہ انہی کو سوٹ کرتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟
نہیں، میں اس بات سے تو بالکل ایگری نہیں کرتا کہ رمیز راجہ نے کچھ بھی کام نہیں کیا. رمیز راجہ نے کام کیا ہے. رزلٹ تو کوئی بھی نہیں آیا شاہد صاحب. سب سے بڑھ کر یار آپ رزلٹ، نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے، انگلینڈ کی ٹیم آئی، آسٹریلیا کی ٹیم آئی. اگر ستمبر میں جو نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی تھی اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر پاکستان کو آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑتا، تو کیا یہ رمیز راجہ نے کام نہیں کیا؟ انہوں نے دھمکی نہیں دی کہ ہم کس طرح سے بائیک آؤٹ کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا. دھمکیاں تو انہوں نے سب کو دی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایسا نہ کریں. نہیں، بہت زیادہ ایروگینس وہ لے کر آئے. یہ نہ کہیں کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی، یہ کہیں کہ انہوں نے ان کی جو کارکردگی تھی اس پہ بہت سی چیزوں پہ سوال نشان ہوگا. جی بالکل ہے جی، اس کے اوپر ہوگا، لیکن کارکردگی ایسا نہ کہیں. ٹیسٹ کرکٹر کی ڈبل ہو گئی، جن کو اسٹائپنڈ ملتا تھا وہ ڈبل ہو گئی، کھلاڑیوں کی فیسیں ڈبل ہو گئی، ڈومیسٹک کرکٹر کی فیسیں ڈبل ہو گئی، انٹرنیشنل ٹیمیں آئیں. ہاں، ہم پچز کے معاملے میں ایک سال میں کچھ بھی نہیں کر سکے. ہم ٹیسٹ ٹیم کی کارکردگی پیچھے چلی گئی، لیکن اس طرح نہ کہیں کہ کسی آدمی. شاہد صاحب، ایک چیئرمین کپتان کے پیچھے اور اسٹرانگ کیریکٹر کے پیچھے چھپتے ہوئے نظر آئے. خالد محمود صاحب تو خود بھی چیئرمین رہ چکے نا، اس لیے ان کا نقطۂ نظر درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے بھی اس میں جانبداری آتی رہتی ہے. اچھا، جہاں تک یہ پروسیس ہے، یہ شاہ خالد تو ظاہر ہے وزیر اعظم ہاؤس کا آئی پی سی کا ساری ہمیں کہانی بتا رہا ہے. اتنا آسان نہیں ہے یہ کہ ریپیل کر دیں یا 2019 کے کانسٹیٹیوشن کو ہٹا دیں. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی لادی اسی کی بحث، اسی کا قانون، لیکن پھر وہ لیگل اس میں چلا جائے گا. جب نجم سیٹھی کو 2013 میں چیئرمین بنایا گیا تھا تو ذکا اشرف عدالت میں گئے تھے اور انہوں نے وہ ری انسٹیٹ ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے. شاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. پوری بات سن لیں. پھر 2014 فروری میں نواز شریف صاحب نے ایڈ ہاک لگا دیا اور نجم سیٹھی صاحب کو بحال کر دیا. پھر ذکا اشرف کورٹ میں چلے گئے اور ذکا اشرف پھر بحال ہو کر تھوڑے عرصے کے لیے واپس آئے. پھر نجم سیٹھی نے سپریم کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں آئندہ چیئرمین نہیں بنوں گا، اور چیف ایگزیکٹو کا ایک ایگزیکٹو کمیٹی میں وہ آ گئے اور انہوں نے تقریباً 2-2.5 سال شہریار خان صاحب کے ساتھ گزارے. پھر وہ اگست 2017 میں چیئرمین بنے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ جو 2019 کا قانون ہے اس میں وزیر اعظم چیئرمین رمیز راجہ کو بلائیں اور کہیں کہ ہم آپ کو ہٹانا چاہ رہے ہیں اس 2 رکنی پینل میں سے جو میں بناتا ہوں یا میں جس کو بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے، اس صورت میں تو آسانی سے ہو جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں قانونی پیچیدگیاں ہوں گی. آسان کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ہم بریک لیں گے، شاہ خالد سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. جو رمیز راجہ کے ڈسکشن پہ بات چل رہی ہے تو اس کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. شاہ خالد، جلدی سے آپ سے میرا آخری سوال، مجھے یہ بتائیے گا، ابھی شاہد صاحب نے پورا ایکسپلین کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس پر کچھ جواب دینا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ موجودہ چیئرمین کے پاس اب آپ کے خیال میں کیا آپشنز باقی رہ گئے ہیں؟ دیکھیں، اگر موجودہ چیئرمین کے والے سے بات کرے تو 2 ہی آپشن ہے کہ یا تو ریزائن کرے اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں باعزت طریقے سے چلا جاؤں، یا ان کے بعد جس طرح شاہد صاحب نے بات کی ہے کہ وہ قانونی راستہ اختیار کرے اور جو عدالت ہے عدالت سے رجوع کرے. لیکن یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی، آلریڈی وزیر اعظم کی جانب سے میسج گیا ہے رمیز راجہ صاحب کو اور ان کو یہ کہا ہے کہ 2 نام جو 2019 میں ڈیسائیڈ ہوئے تھے ان کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ 2 نام ہے شکیل شیخ اور نجم سیٹھی صاحب کے، کہ ان دونوں کو ہم لا رہے، اور یہ آلریڈی سارا کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے آئین اور قانون کے مطابق. تو مجھے جو لگتا ہے کہ اس دفعہ کم از کم قانونی راستہ اگر وہ اختیار کریں گے بھی تو عدالت سے ان کو ریلیف ملنا بظاہر مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی ان کے پاس 2 آپشن ہے، وہ جا سکتے ہیں، قانونی راستہ بھی اختیار کر سکتے اور ریزائن بھی کر سکتے. ٹھیک ہے. شاہد صاحب، مجھے ایک بات بتائیے، کل ایک ہیش ٹیگ چلا تھا سوچنا بھی منع ہے ٹو سپورٹ بابر اعظم، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کھلاڑیوں کا کام نہیں ہے، یہ جو ہے یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اٹس ٹیم، اور اس میں نو بڈی از بگر دین پاکستان. تو وہی جو ہم بات کر رہے تھے، یہ اس طرح کی چیزیں بھی جب ہوتی ہیں جب آپ کو نظر آتا ہے آپ کا چیئرمین ہی ویک ہے، آپ کا ہیڈ کوئی ہے نہیں جو آپ کو روک سکے ان چیزوں سے. یہ ٹویٹس کرنٹ پلینگ پلیئرز کو نہیں کرنی چاہیے، کیا کہیں گے؟ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ چیئرمین کمزور ہے. چیئرمین تو کمزور نہیں ہے. چیئرمین تو خود کہتے ہیں کہ مجھے بابر کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا. تو جب اس طرح کی ایک وائس ایسی جاری ہوگی، جب ہم پلیئرز کو امپاور نہیں کرتے تو ہم لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے پلیئرز کو دبا دیا،
क्रिकेट बोर्ड चढ़ा हुआ है प्लेयरों के ऊपर, और जब हम प्लेयर्स को एम्पावर करते हैं तो हम कहते हैं प्लेयर्स पावर हो रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। खिलाड़ियों ने ये मतलब एक अच्छी हरकत नहीं की। इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट में भी आना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड को यकीनन अगर नया क्रिकेट बोर्ड भी आता है तो उसको इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर में लेके आना चाहिए खिलाड़ियों को। ये खिलाड़ियों का फैसला नहीं है कि कौन कप्तान बरकरार रहेगा या कौन कप्तान बरकरार रहना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इस्तेकाफ है। वो बनाते हैं कप्तान। कल को अगर खिलाड़ियों में इतना इत्तेहाद होगा, मेरा सवाल ये कि कल को अगर मोहम्मद रिजवान को, जिनकी टेस्ट मैचों में जरा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही, अगर कल को क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद रिजवान को बना देता है तो क्या इस तरह के ट्वीट हमें देखने को मिलेंगे? ठीक है। मिलेंगे।